نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کے واقعات یا ان کے ایمان کیسے لائے یا انہوں نے ان کی اسلام کے لیے خدمات کیا ہیں، ان کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے آج، اور اس سلسلے کی جو ہے وہ یہ آج پہلی قسط ہے، جس میں آج ہم جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ ہے ایمان افروز، اس واقعے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ چونکہ حضرت عبد المطلب کے بیٹوں کے بارے میں مورخین کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ 10 بیٹے تھے، بعض کہتے ہیں کہ 12 تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ 15 تھے، لیکن جمہور علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ ان کے 12 بیٹے ہیں۔ تو اس قول کو لیتے ہوئے ہم اس ترتیب کو آگے لے کر چلتے ہیں، یعنی حضرت عبد المطلب کے 12 بیٹے ہیں، اور ان میں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 خوش نصیب ان کے بیٹے ہیں کہ جن کو اسلام لانے کی سعادت بھی نصیب ہوئی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولادت کے بارے میں بھی مورخین کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ ان کی ولادت جو ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 1 سال قبل ہوئی، بعض کہتے ہیں 2 سال، بعض کہتے ہیں 3 سال قبل ہوئی، یعنی کہ اس حساب سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، لیکن عمر کے لحاظ سے کوئی خاص فرق نہیں تھا، 1-2 سال کا یا 3 سال کا ہی صرف فرق تھا۔ بہرکیف جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اسلام سے قبل جو ہے وہ تجارت کا پیشہ ان کا تھا، اور مکہ کے جو امیر ترین لوگ تھے ان میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی تو اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 جو چچا تھے وہ اس وقت حیات تھے، جن میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو لہب، ابو طالب اور زرار، یہ 5 جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حیات تھے۔ ان میں سے صرف 2 ہیں جن کو ایمان لانے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو زرار ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے یا جو نبوت ہے اس کا جو پہلا سال تھا اسی سال ان کی وفات ہو گئی تھی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی تو اس کے 10 سال بعد آپ کے چچا جو ابو طالب تھے ان کی بھی وفات ہوئی، اور جو ابو لہب ہے اس کی وفات جو ہے وہ غزوہ بدر کے 8 دن بعد اس کی وفات ہوئی۔ تو اس طریقے سے 2 چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف بچے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دونوں مسلمان تھے۔ ایک جو ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 6 نبوی میں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے نوازا گیا تو اس سے 6 سال بعد وہ ایمان لے آئے تھے، لیکن جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کی جو ایمان لانا ہے ایک انٹرسٹنگ واقعہ بھی ہے اور ایمان افروز واقعہ بھی ہے، مسلمانوں کے ایمان کو جلا بخشنے والا وہ واقعہ ہے، میں اسی کو لے کر یہاں پر آپ کے سامنے ابھی حاضر ہوا ہوں۔ غزوہ بدر ہوتا ہے 2 ہجری کو رمضان المبارک میں۔ غزوہ بدر سے واپسی پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے 70 قیدی ساتھ لے کے آتے ہیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پہلے فرما چکے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تھے، اور یہ جو کافر تھے یہ مکہ کے تھے اور لڑنے آئے تھے۔ بدر کے مقام پر لڑائی ہوئی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے اندر، یعنی اسلام اور کفر کے درمیان پہلا معرکہ تھا، اور اس میں کامیابی حاصل کی مسلمانوں نے۔ جب اس غزوے سے واپسی ہوئی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ 70 قیدی لگے کفار کے، ان میں سے بھی کافی سارے ایسے تھے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہی لوگ تھے۔ بہرکیف جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے آئے تو سارے جو قیدی تھے ان کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا اور ان کو تاکید کی کہ ان کا خیال رکھا جائے، اور جب رات کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حصہ گزر گیا رات کا تو صحابہ کرام تشریف لائے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو نہیں رہے، جاگ رہے ہیں، آرام نہیں فرما رہے، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز ہے ایسی کہ جس نے آپ کو ڈسٹرب کیا ہے، یا آپ کو جو ہے وہ آپ کے جو آرام ہے اس کے اندر اس نے خلل ڈالا ہے جس کی وجہ سے آپ آرام نہیں فرما سکے۔ سختی کے ساتھ جو ان کے ہاتھ میں جو رسیاں تھیں وہ باندھی گئی تھیں جس کی تکلیف کی وجہ سے وہ کراہ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے کراہنے کی آواز کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آئی۔ تو ایک بزرگ مسلمان اٹھے، انہوں نے ان کی جو رسیاں ہاتھوں میں باندھی ہوئی تھیں
ان کو ڈھیلا کر دیا، جس کی وجہ سے ان کے درد ختم ہوئی اور انہوں نے کراہنا ختم کر دیا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا۔ چند دنوں کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میٹنگ بلاتے ہیں، ایک اجلاس بلاتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ نقطہ سامنے رکھتے ہیں کہ یہ جو بدر کے جو کفار ہمارے پاس قید ہو کر آئے ہیں، تو ان قیدیوں کے بارے میں کیا کیا جائے۔ صحابہ کرام سے مشورہ لیا جاتا ہے، ایک صحابی ہیں کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان کے اندر جو ہے وہ آگ جلائی جائے اور انہیں جو ہے وہ اس آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ اسی طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مشورہ طلب کرتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی قیدی ہیں ان کے جو رشتہ دار مسلمان ہوں ان کے حوالے کر دیا جائے اور وہ ان کے سر قلم کر دیں۔ پھر فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ فلاں میرا رشتہ دار ہے، اس کو میرے حوالے کیا جائے۔ اسی طرح انہوں نے فرمایا یہ عقیل جو ہیں یہ حضرت علی کے بھائی ہیں، تو ان کو ان کے حوالے کیا جائے، یہ ان کا سر قلم کر دیں۔ اور فرمایا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے حوالے جو ہے حضرت عباس کو کیا جائے، وہ ان کا سر قلم کر دیں۔ تو یہ مشورہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ سن لیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ انور پھیرا اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مشورہ طلب کیا کہ آپ فرمائیں کہ کیا کرنا چاہیے، یہ جو بدر کے جو قیدی ہیں، جو کافر ہمارے پاس قید ہو کر آئے ہیں، ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو جی کرتا ہے کہ یہ چونکہ خاندان نبوی کے اکثر لوگ ہیں تو ان کو مارا نہ جائے، قتل نہ کیا جائے، بلکہ ان لوگوں کو جو ہے فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ خود مسلمان ہو جائیں یا ان کی اولادوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو مشورہ تھا یہ بہت زیادہ پسند آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فدیہ مقرر کیا 1000 درہم سے 4000 درہم تک۔ تو جو قیدی تھے انہوں نے وہ فدیہ دیا اور وہ آزادی انہوں نے حاصل کر لی، اور جو نہیں دے سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا اور وہ آزاد ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے کہنے لگے بھتیجے کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے چچا جو ہیں وہ بھیک مانگے لوگوں سے اور بھیک مانگ کے آپ کو آ کے فدیہ دیں اور آپ انہیں آزاد کریں گے؟ اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے جنگ میں آنے سے پہلے جو ام الفضل کے پاس وہ درہم رکھے تھے ان میں سے دے دیں۔ جب یہ سنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو وہ ششدر رہ گئے، وہ حیران ہو گئے کہ اس بات کا علم تو مجھے یا میری بیوی کو تھا، تیسرا بندہ کوئی ایسا نہیں تھا جس کو اس بات کا علم ہو، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اس کا علم ہوا؟ فوراً انہوں نے جٹ سے پوچھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا ان کے بارے میں؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اشارہ کیا اور فرمایا کہ یہ میرے اللہ نے مجھے بتایا ہے۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ واقعتاً یہ اللہ کے سچے رسول ہیں کہ جس بات کا کو علم نہیں تھا اللہ نے ان کو وہ بات بتا دی ہے، تو اسی وقت وہ ایمان لے آئے۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انشاءاللہ آگے چل کے قسطوں کے اندر باقی جو زندگی کے اسلام کے لیے خدمات ہیں وہ بھی انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے لائی جائیں گی، اور اسی طرح سے پھر ان کے جو صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی انشاءاللہ العزیز خدمات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اس قسط کے اندر انہی باتوں کے اوپر اکتفا کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔